تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حافظ تراویح میں جب قرآن شریف پڑھے تو ایک بار کسی نہ کسی جگہ بسم اللہ شریف بلند آواز سے ضرور پڑھے، کیونکہ یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، اور مستحب یہ ہے کہ ہر نمازی نماز میں جب سورت شروع کرے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت، تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے، سوائے سورہ توبہ کے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی سورت وہ شروع کرے، اگر درمیانے سورت سے پڑھ رہا ہے تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن شروع سورت سے شروع ہی کر رہا ہے، سورت سے شروع ہو رہی ہے قرأت، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ قرآن پاک کا چھوٹی تختی پر یا تعویذی طرح کہ بالکل حروف نظر نہ آئے، جیسے چھوٹا قرآن شریف عموماً بازاروں میں ملتا ہے، تو اس طرح کا قرآن شریف چھپانا جو ہے وہ مکروہ ہے، بلکہ قرآن شریف ایسا چھاپنا چاہیے کہ خوب حروف کھلے ہوں اور آرام سے دیکھ کر اس کو تلاوت کی جا سکے، اور اس کے رکوع اور آیتوں اور منزلوں کو دیدہ زیب بنانا، یعنی اسے مزین کرنا، سنوارنا، جیسے کلر وغیرہ دے کر کے، یہ مستحب ہے، یعنی اچھی چیز ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی عظمت کا اظہار ہے۔ قرآن پاک اتنی جلدی پڑھنا کہ جس سے بجز یعلمون تعلمون کچھ سمجھ میں نہ آئے، یعنی حروف کی ادائیگی پوری طرح نہ ہو، سخت برا، اور اس طرح پڑھنا حرام ہے۔ جس جگہ سب لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں، وہاں قرآن پاک بلند آواز سے پڑھنا منع ہے، یا تو تنہائی میں بلند پڑھو بلند آواز سے، یا پھر جہاں کم سے کم ایک آدمی سننے والا ہو، کیونکہ اس کا سننا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بہت سارے لوگ کام و کاج میں مشغول ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دو آدمی اگر بیٹھ کر قرآن سنے تو فرض ادا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، یعنی ایک دو آدمی نے اگر اس کو ادا کر لیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اس لیے جہاں لوگ کاروبار میں مشغول ہوں وہاں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے، اور جو مجلس بلائی گئی ہے قرآن شریف سننے کے لیے، تو مجلس میں جتنے لوگ ہیں سب کا سننا واجب ہے، ضروری ہے، ورنہ گنہگار ہوں گے، کیونکہ وہ مجلس منعقد کی ہی گئی ہے قرآن سننے اور سنانے کے لیے۔ لیکن جہاں لوگ کاروبار میں مشغول ہیں وہاں اگر قرآن پڑھا جائے تو ایک دو آدمی وہاں چاہیے کہ آہستہ پڑھے، اگر بلند آواز سے پڑھے تو کم سے کم ایک آدمی سننے والا ضرور موجود ہو۔ اب عموماً دیکھا جاتا ہے کہ قرآن خوانی ہوتی ہے چہلم میں، برسی میں، یا کسی میلاد شریف میں، 11ویں شریف وغیرہ میں، کسی بزرگ کے عرس کے موقع پر سب لوگ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو سب ہی بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھنا حرام ہے، اس طرح پڑھنا حرام ہے کہ سب لوگ ہی بلند آواز سے پڑھیں، یہ حرام ہے، بلکہ ایک پڑھے سب خاموش ہوں، یا پھر پورے کے پورے آہستہ آواز میں پڑھیں کہ اتنی آواز کہ خود سن سکے، وہ کافی ہے، زیادہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ مکتبوں میں یا مدرسوں میں جو بچے مل کر پڑھتے ہیں وہاں مجبوری ہے کہ جب تک وہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے ان کو یاد نہیں ہوگا، تو وہاں جو ہے تلاوت بغرض یاد کرنے کے ہوتا ہے، تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن برسی کے موقع سے قرآن خوانی ہو، یا تیجا میں، 10واں میں، 40واں میں، یا کسی بزرگ کے عرس کے موقع پر، تو وہاں بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے تلاوت ہی کی نیت سے، لہذا سب کا بلند آواز سے پڑھنا یہ حرام ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت حرام نہیں ہے، یہ جو بلند آواز سے سب لوگ پڑھ رہے ہیں یہ فعل حرام ہے،
تو گنہگار وہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے اگر سب لوگ پڑھ رہے ہوں تو. قرآن پاک کو خلاف ترتیب الٹا پڑھنا ممنوع ہے. ہاں اگر خارج نماز درمیان میں ٹہرتا جائے جس سے الگ الگ قراتیں جو ہیں معلوم ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں. تو اگر نماز میں کوئی خلاف ترتیب قرآن شریف پڑھے تو اگرچہ یہ فعل گناہ ہے لیکن نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. اور اگر بھول سے، یہ کب گناہ ہے؟ جب جان بوجھ کر پڑھے، جان بوجھ کر پڑھے تو یہ فعل گناہ ہے. لیکن اگر اس کی زبان سے، جیسے اس نے پہلی رکعت میں پڑھنی تھی قل اعوذ برب الفلق، دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس، تو پہلے اس نے پڑھ لیا قل اعوذ برب الناس. اب کیا کرے گا؟ تو یا تو اسی کو پڑھے یا پھر الف لام میم کو پڑھے، ٹھیک ہے، الٹا نہ پڑھے. لیکن اگر زبان سے نکل گیا، جیسے پہلے اس نے پڑھا تھا قل هو اللہ احد کا سورہ پہلی رکعت، اب ترتیب کیا ہے؟ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق ہے یا قل اعوذ برب الناس ہے. ترتیب بدل کر اس نے الٹا پڑھا، یعنی انا اعطینا کو، جو پہلے سورت چلی گئی انا اعطینا، جیسے پہلے علم ترا ہے، اس کے بعد لیلاف قریش ہے، اس کے بعد سورہ معون ہے، اس کے بعد سورہ کوثر ہے، انا اعطینا کل کوثر، پھر اس کے بعد سورہ کافرون ہے، پھر اس کے بعد سورہ نصر ہے، پھر اس کے بعد سورہ لہب ہے، اس کے بعد ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. تو اگر اس نے پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ دیا، ٹھیک ہے، دوسری رکعت میں اس کو چاہیے کہ وہ قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس پڑھے، لیکن اس کی زبان سے بلا قصد نکل گیا انا اعطینا، تو اب ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کو چھوڑ دے اور پھر دوسری صورت پڑھے، بلکہ جو سورہ اگرچہ ایک کلمہ ہو، ایک کلمہ ہی ہو، شروع کر چکا ہے تو اسی کو پڑھنا ضروری ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس فعل کی وجہ سے وہ گنہگار بھی نہیں ہوا، کیونکہ عمدن یعنی جان بوجھ کر یہ کام اس نے نہیں کیا، بھول سے کام ہو گیا تو گناہ نہیں ہے. نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز اس کی ہو گئی، ٹھیک ہے. اور ترتیب کے مطابق جگہ جگہ سے آیتوں کا پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ فاتحہ اور ختم کے وقت کیا جاتا ہے. جیسے پڑھتے ہیں مفلحون کے بعد پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو یہ جو ہیں الگ الگ آیتیں ہیں، پوری آیتیں ایک ساتھ نہیں ہیں، الگ الگ آیتیں ہیں اور ترتیب وار ہیں. ترتیب وار کا مطلب پہلے جو آیت ہے وہ پہلے ہے، اس کے بعد کی آیت اس کے بعد میں ہے، اس کے نیچے ہے، پھر اس کے بعد والی آیت اس کے نیچے ہے، تو وہ ترتیب وار ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے ابھی قرآن شریف کی تفسیر شروع ہونے جا رہی ہے. پہلے تفسیر کو سمجھ لیں آپ کہ لفظ تفسیر ہے کیا. سنتے تو ہیں کہ قرآن کی تفسیر، تو تفسیر ہے، لفظ کیا ہے؟ تفسیر. بولیے. تفسیر. تفسیر ہے، تفصیل نہیں، لام نہیں، را ہے لاسٹ میں، ہے نا، تے فے سین یہ رے، تفسیر. تو یہ فسر سے مشتق ہے، یعنی فسر سے نکلا ہوا ہے. جیسے ایٹنگ نکلا ہے ایٹ سے، یا ایٹ نکلا ہے ایٹنگ سے، سلیپ نکلا ہے سلیپنگ سے، ہے نا. تو سلیپنگ ہوا مصدر، اور سلیپ سو جا، تو یہ ہوا مشتق، اس سے نکلا ہوا. تو ایسے ہی تفسیر یہ ہے، تفسیر یہ ہے مشتق، اور فسر جو ہے وہ ہے مصدر. فسر سے نکلا یہ لفظ تفسیر بنا، جس کے معنی ہے کھولنا. کیا معنی ہے؟ کھولنا. محاورے میں تفسیر یہ ہے کہ کلام کرنے والے کا مقصد اس طرح بیان کرنا کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. اس کو محاورے میں تفسیر کہا جاتا ہے. اور مفسرین کی
اصطلاح میں تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کے وہ احوال بیان کرنا جس میں عقل کو دخل نہ ہو بلکہ وہ نقل سے چلی آ رہی ہوں، یعنی جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام نے آگے پہنچایا، تابعین نے سنا، تابعین نے آگے پہنچایا، تابعین نے سنا، اس طرح سے یہ سلسلہ وار نقل ہوتی چلی آئی، تو اسی کو بیان کرنا۔ بلکہ ضرورت ہو جیسے آیات قرآنیہ کا شان نزول یا اس کا ناسخ و منسوخ ہونا وغیرہ، تو کوئی قرآن کی آیت پہلے نازل ہوئی، پھر کسی مصلحت کے خاطر اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ منسوخ کا مطلب ہے اس کو ہماری لینگویج میں جیسے ڈیزالو کر دیا، ٹھیک ہے، ہماری لینگویج میں معزول کر دیا، اس کو نسخ کر دیا، یا تو اس کو ہٹا دیا، یا پھر آیت باقی رکھی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا، آیت باقی رکھی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ جیسے الزانی لا ینکح الا زانیۃ، زانیہ، زانی جو ہے وہ نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے، یہ آیت تو باقی رہی لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ پہلے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں، بعد میں کسی مصلحت کے خاطر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، یا آیت تو باقی رہی لیکن حکم اٹھا لیا گیا، اور اس سے قرآن شریف کی حفاظت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ میں نے مثال سے سمجھا دیا، ایک وہ ہے کہ کوئی آدمی کتاب لکھے اور دوسرا اس میں گھٹا بڑھا دے، تو یہ بری چیز ہے، لیکن اگر صاحب کتاب نے خود کہیں کسی مصلحت کے خاطر قلم لے کے اپنی طرف سے گھٹا بڑھا دیا تو اس میں کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے۔ تو چونکہ کلام اللہ قرآن شریف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسی مصلحت دیکھی ویسے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور پھر جہاں نسخ منسوخ کی ضرورت ہوئی نہ اس کو منسوخ کرنے کی تو منسوخ فرمایا۔ بہرحال تو یہ ناسخ منسوخ کے احکام تفسیر کرنے والے مفسر کو اس کا جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے۔ منسوخ کا مطلب ہے جس کو موٹی زبان میں سمجھا رہا ہوں اس کو، کہ اس کو ہٹا دینا، تو ناسخ کا معنی ہے ہٹانے والی اس آیت کو کسی دوسری آیت نے منسوخ کر دیا۔ تو کس آیت سے کون سی آیت منسوخ ہو گئی اس کا بھی جاننا ضروری۔ تفسیر بالرائے یعنی اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا، اپنی رائے سے تفسیر قرآن کرنا حرام ہے۔ جو شخص، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے، اپنی رائے سے کچھ کہے، اگرچہ وہ سچا ہو، اس کی رائے ٹھیک نکلے، تب بھی وہ گنہگار ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اس میں اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، جو نقل ہو کے آئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین سے، تو اسی کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تفسیر قرآن کے چند مرتبے ہیں۔ ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو جائے، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو جائے۔ نمبر 2، تفسیر قرآن بالحدیث، یعنی قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے۔ تو اگر آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہر ایک قرآن کی صورت اور آیت کی تفسیر موجود ہے، اور اس کی فضیلت بھی ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوا، لہٰذا آپ کی تفسیر سب سے زیادہ افصح، سب سے زیادہ اعلیٰ ہوگی۔ نمبر 3، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام، خصوصاً فقہائے صحابہ، جو صحابہ فقیہ تھے، جن کو دین کا علم تھا، مسائل کی جانکاری رکھتے تھے، وہ صحابہ جیسے خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، یہ ہو گئے خلفائے راشدین، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں،
حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ہیں حضرات صحابہ فقہا، جو صحابہ میں فقہا تھے، فقیہ تھے، دین کی اچھی سمجھ رکھنے والے۔ تو پہلی تفسیر تفسیر قرآن بالقرآن، دوسری تفسیر تفسیر قرآن بالحدیث، حدیث کے ذریعے سے، تیسری تفسیر بالصحابہ یعنی صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین اور فقہا صحابہ کے اقوال سے تفسیر کرنا۔ نمبر 4 ہے تفسیر قرآن تابعین یا تبع تابعین کے اقوال سے۔ صحابی کون؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تابعی کون؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تبع تابعی کون؟ جنہوں نے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بڑا خوش نصیب ہے جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا یا میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد یلونہم، اس کے بعد جو مجھ سے قریب ہیں، اس کے بعد جو ان سے قریب ہیں، اس کے بعد جو ان سے قریب ہیں، اس طرح درجہ بدرجہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہوئے تبع تابعین، تابعین و تبع تابعین۔ اگر صحیح روایت سے ہے تو تفسیر معتبر، اب دیکھیے تفسیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تفسیر تفسیر عالمانہ جو ظاہر لفظوں کی تفسیر ہو جائے، اور ایک ہے تفسیر صوفیانہ کہ عالمانہ تفسیر ظاہر جو معنی اس کا نکلتا ہے اور اس کا مفہوم ہوتا ہے اور جو نقل سے چلا آیا ہے حضور سے، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے، تو اس کو بیان کیا جاتا ہے، وہ ہوگی تفسیر عالمانہ۔ ایک ہے تفسیر صوفیانہ جو علوم باطنی پر مشتمل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے میں نے 2 طرح کے علم سیکھے، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن۔ علم ظاہر کو تو میں نے ظاہر کیا، دوسرا علم اگر میں ظاہر کروں تو تم لوگ میرا ٹینٹوا کاٹ دو گے، یعنی میری گردن تم اڑا دو گے۔ کہ کیسی بات کر رہے ہو ابو ہریرہ؟ تو ایسا علم میں نے حضور سے سیکھا ہے، لیکن اس کے افشا کا، ظاہر کرنے کا حکم نہیں۔ آج جو کہتے ہیں معرفت والے ہیں اور سب ظاہر کرتے پھرتے ہیں، جبکہ معرفت کو چھپانے کا حکم ہے، ظاہر کرنے کا نہیں۔ علم ظاہر، علم شریعت کو ظاہر کرنے کا حکم ہے، اور جو علم باطنی ہے اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، بہت باریک بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، اسی سے آپ کو یہ ڈھکوسلے پیر سمجھ میں آ جائیں گے۔ قرآن شریف میں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم ظاہری رکھتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام علم باطنی رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کہا میں صبر کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو علم ظاہر عطا کیا گیا اور مجھے علم باطن۔ کہا اگر میں تم پر اعتراض کر دوں کسی کام سے تو تم مجھے چھوڑ دینا میرا ساتھ۔ تو یہ ہوا کہ دونوں حضرات جب یہ معاہدہ ہو گیا تو کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے، وہ بڑی خوبصورت کشتی تھی، اور بیچارے کشتی والے نے، ملاح نے، ان دونوں بزرگوں کے پاس کرایہ بھی نہیں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا تختہ اکھاڑ دیا، کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، کیونکہ آپ علم ظاہر رکھتے تھے اور آپ نبی تھے۔ آپ نے فوراً اعتراض کیا، تم نے کیسے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا؟ بیچاروں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور تم ہو کہ اس کو ڈبانے کے چکر میں ہو۔
تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا آپ صبر نہ کر سکیں گے. کہا اس کے بعد میں تم سے سوال نہیں کروں گا. پھر وہ کشتی کنارے لگی. وہاں چند بچے کھیل رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے ان میں جو خوبصورت بچہ تھا اس کو پکڑ کے جان سے مار دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. اور میں تم نے ایک نادان بچے کو, ناسمجھ بچے کو, جس کا کوئی گناہ ہی نہیں, پکڑ کے تم نے قتل کر دیا. کہا کہ میں نے کہا تھا آپ صبر نہ کر سکیں. کہا کہ اب میرا عذر قبول کر لو, تیسری مرتبہ اگر میں سوال کر لوں تو پھر جدائی ہو جائے. کہا ٹھیک ہے. بستی میں گئے, کھانا مانگا. لوگوں نے, وہاں کی بستی والے اتنے کنجوس تھے کہ کھانا دینے سے انکار کر دیا. اگر ان بزرگوں کو کھانا کھلا دیتے تو ان کی بستی صبح قیامت تک آباد ہو جائے. لیکن جانتے نہیں تھے کون ہے, پہچانتے ہی نہیں تھے کون ہے, کھانے دینے سے انکار کر دیا. وہاں ایک دیوار گر رہی تھی, حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ جناب, ان لوگوں نے تو ہماری ضیافت بھی نہیں کی, کھانے کو بھی نہیں پوچھا, اور آپ ہیں کہ دیواریں درست کرتے پھر رہے. فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک, اب آپ اور میرے درمیان بس جدائی ہے. لیکن یہ تو سن لیجئے کہ یہ 3 کام جو میں نے کیے ہیں کس وجہ سے کیے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پہلا جو میں نے کشتی کا تختہ توڑا, وہ کشتی بیچارے غریب ملاحوں کی تھی. 10 بھائی تھے, ان میں ایک بھائی اندھا تھا, ایک بھائی گونگا تھا, یا ایک بھائی لنجا تھا, ایک بھائی لنگڑا تھا. اس طرح 10 بھائی الگ الگ اس میں مبتلا تھے, اور ان کا گزر بسر جو ہے, ان کی گزر بسر یہی کشتی تھی. اسی کشتی کو وہ چلاتے تھے اور اسی سے جو آتا تھا وہ کھاتے تھے 10 بھائی. لیکن کنارے میں ظالم بادشاہ کے سپاہی کھڑے رہتے تھے, جو سالم کشتی دیکھتے تھے اچھی, اس کو غصب کر لیتے تھے, ہڑپ لیتے تھے. تو رب تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ کشتی جو ہے ان کے قبضے میں نہ جائے. تختہ تو پھر بھی یہ درست کر لیں گے, لگا لیں گے, ہے نا. تو وہاں چونکہ سپاہی کھڑے ہوئے تھے, مجھے معلوم تھا, جو اللہ نے مجھے علم دیا تھا, اس لیے میں نے تختہ توڑ دیا تاکہ ان کی کشتی ضبط نہ ہو اور بیچاروں کی روزی چلتی رہے. دوسرا, وہ جو بچے کو مارا, وہ بچے کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کافر ہے, اور ایسا کافر کہ اس کی محبت میں ماں باپ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں, وہ بھی کافر نہ ہو جائیں اس کی, اس لیے اس کو مار دیا میں نے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے اچھی اولاد اسے دے گا. تو تفسیر میں نے پڑھا ہے, اسی تفسیر نعیمی میں, کہ اللہ نے ان کی اولاد میں نبیوں کو پیدا کیا. سمجھ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہوئی کہ وہ جو دیوار میں نے درست کر دی گرنے والی تھی, اس کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ دفن تھا جو ابھی چھوٹے چھوٹے تھے. یہ بستی والے اتنے کنجوس ہیں کہ کھانا نہیں دیا, دیوار گر جاتی, خزانہ نکل جاتا تو چھوڑتے, پورا ہڑپ کر جاتے. اس لیے رب تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں, جوان ہوں, تو ان کی امانت ان کو مل جائے. جب تک میں نے حفاظت کے لیے دیوار بنا دی, اور میں نے یہ سب اپنے رب کے حکم سے کیا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں. یہ ہوا علم باطنی. لیکن یہاں ایک وضاحت ضروری ہے. کسی جز کی فضیلت سے کل کی فضیلت لازم نہیں آتی. جیسے حضرت امام حسن و حسین کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے, یہ مجھ سے ہے, میں ان سے ہوں. تو کوئی اس فضیلت کو, جزوی فضیلت کو دیکھ کر کوئی حضرت امام حسن و حسین کو حضرت ابوبکر صدیق پر فضیلت نہ دے. سمجھ رہے ہیں. ایک جزوی فضیلت ہے, ٹھیک ہے, لیکن کلی فضیلت میں تمام امت میں, حضور کے بعد تمام امت میں افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اس پر اجماع ہو چکا ہے اہل سنت کا. اس کے بعد حضرت عمر ہیں, اس کے بعد حضرت عثمان, اس کے بعد حضرت علی. ٹھیک ہے. تو حضرت امام حسن و حسین کو فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بھی سردار ہیں, کیونکہ حضور نے استثناء بھی فرمایا کہ اس میں ابوبکر شامل نہیں ہے, عمر شامل نہیں ہے, عثمان و علی شامل نہیں ہے. ورنہ یہ بھی لازم آئے گا کہ بیٹا باپ کا سردار ہو جائے حضرت علی کا. حضرت علی بھی تو جنتی ہیں. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت امام حسن و حسین علی کے بھی سردار ہیں؟ تو سمجھیے پہلے بات کو. آج نیم رافضیت بہت چل رہی ہے. حضرت علی کا نعرہ لگا کر حضرات خلفاء کی شان گھٹانے کی کوشش کر.
ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بڑھائی ہے اور اجماع امت اس پر ہو چکا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ پر فوقیت حاصل تھی، نہیں، حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ جلیل القدر کا مطلب جو اولو العزم رسول ہیں، یعنی انبیاء میں رسول ہوتے ہیں، رسول میں اولو العزم رسول ہوتے ہیں، تو ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے اولو العزم رسول، تو ان کے مرتبے کو حضرت خضر علیہ السلام نہیں پہنچ سکتے۔ تو جزوی فضیلت سے کلی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، تو اس سے کوئی خیال نہ کرے۔ اس کو میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے تفسیر عالمانہ کیا ہے، تفسیر صوفیانہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے، کس کی تفسیر سے؟ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں، یعنی 70 اونٹوں پر کتابیں لد کر جائیں، اتنی کتابیں لکھ دوں، اتنی تفسیر لکھ دوں خالی سورہ فاتحہ کی کہ یہ کتابیں سب 70 اونٹوں پر لد کر جائیں۔ تو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو یہ ہے تفسیر باطنی، تفسیر باطنی، اور یہ علم جو ہے سینہ بسینہ بھی چلا آتا ہے، سینہ بسینہ، جو علم کتابوں میں نہیں ہوگا وہ سینہ بسینہ، تو حضرت علی کے سینے سے، حضرت امام حسین کے سینے میں، امام حسن کے سینے میں، امام زین العابدین کے سینے میں، ان کے سینے سے امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، اس طرح سے سلسلہ بسلسلہ یہ اہل بیت کے سینوں میں اس طرح آتا ہے۔ اور صرف اہل بیت کے ساتھ خاص نہیں ہے علم باطنی، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سلسلہ چلا تو انہوں نے بھی علم باطنی کا حصہ آگے بھیجا، حضرت عمر نے جو سلسلہ چلا انہوں نے آگے بھیجا، حضرت عثمان غنی جو ملا انہوں نے آگے بھیجا، تو اس طرح سے حضرت علی بھی امین ہوئے۔ لیکن مرتبہ ولایت کے جو شہنشاہ ہوئے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہوئے، ٹھیک ہے، کہ اب قیامت تک حضرت علی کے بعد سے لے کر قیامت تک ولایت جس کو بھی ملے گی وہ حضرت علی ہی سے ملے گی۔ حضرت علی نے سب کا سب دے دیا غوث پاک کو، اب سب کو لینا ہوگا ولایت، کرامات سب ملے گی کس سے؟ غوث پاک سے۔ کب تک؟ قیامت تک، جب صبح قیامت میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا، جو حضور کی اولاد سے ہوں گے، تب اس مرتبے پر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ فائق ہوں گے مرتبہ غوثیت کبریٰ پر۔ یعنی غوثیت کبریٰ بولے تو بڑی غوثیت کا مرتبہ، کہ ان کے اوپر کوئی غوث نہیں، جتنے اغواث ہوں گے، اقطاب ہوں گے، ابدال ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سب ان کے نیچے ہوں گے، ان کے اوپر کوئی غوث نہیں ہوگا، بس ان کے اوپر ہوں گے تو حضور ہی ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں غوثیت کبریٰ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام صدقے ہم سب کو علم لدنی، علم نافع، علم ظاہری و باطنی سے مالا مال فرمائے۔